إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد. امام بارگاہ کی مجلس کے احترام میں تقریباً 20 منٹ تاخیر سے آج کی مجلس شروع ہو رہی. کل سے دوبارہ ہم انشاءاللہ اسی وقت پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو تقریباً 8:15 کے قریب کا وقت ہے. اور آج میں چاہوں گا کہ بہرحال آپ کو اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ تکلیف زحمت میں مبتلا نہ کیا جائے. ورکنگ ڈے تھا آج، کل بھی ہے. بہرحال ذکر ہونا ہے حضرت حجت کا جو صاحب و زبان ہے بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین. مل کے صلوات بھیجیں. فرجاؤں. چونکہ شب جمعہ ہے لہذا بات شروع کرنے لگا ہوں امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث سے جو کہ ہے امامت کے بارے میں. آیت وہ میں نے پڑھی سورہ زاریات کی کہ جو تقریباً ہر سامع کے ذہن میں ہے. ہم نے جنہوں نے اس کو خلقی اس لیے کیا ہے کہ وہ عبادت کریں. عبادت کرنے کا مطلب آپ اب ماشاءاللہ فکر و شعور کے اس مرحلے پر ہیں کہ جانتے ہیں کہ اس سے مراد خالی نماز روزہ کر لینا نہیں، بلکہ بہتر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ بندگی کریں. بندگی 24/7 ہے، اس میں کوئی گیپ نہیں ہے، اس مستقل ہے ہمیشہ. آپ اپنے بزنس پر ہیں، اپنی جاب پر ہیں، کہیں سفر پر ہیں، حتیٰ کسی خوشی کی تقریب میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں. آپ اپنی گھریلو زندگی میں ہیں، آپ اپنی پروفیشنل لائف میں، کہیں پر بھی بندگی لمحہ بہ لمحہ ہے. اور ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے مراد ہے ای لیعرفون. میں نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ وہ مجھے پہچانے، معرفت حاصل کریں. اس لیے کہ بندگی کی بنیاد ہی معرفت ہے. جب کوئی معرفت ہی نہ رکھتا ہو، یعنی بالکل کم سے کم ایک بنیادی معرفت کہ وہ واجب الوجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، کما حق تو خدا کو نہ کوئی پہچان سکتا ہے، بس یہ کہ دو ہستیوں نے پہچانا، یا محمد نے یا علی نے. جو حضور نے فرمایا کہ علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا الا انا و انت، سوائے میرے اور تیرے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے الا اللہ و انت، سوائے اللہ کے اور تیرے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے الا اللہ و انا، سوائے اللہ کے اور میرے. تو لیکن ایک بالکل بنیادی ترین شناخت، جیسے کہ وہ مولا علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک بوڑھی سے پوچھا کہ جو اپنا چرخہ چلا رہی تھی کہ تیرے پاس خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ کہ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میں جب چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے، روک لیتی تو رک جاتا ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد علیہ السلام. اس وقت مولا علی نے فرمایا کہ تم پر فرض ہے اس بوڑھی جیسا ایمان و معرفت. کم سے کم اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو یہ شناخت ہے، جبھی تو بندگی ہے نا. ویکیوم میں تو کوئی بندگی ہو نہیں سکتی. اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب ہے الا لیعرفون، کہ پہلے پہچانے. یہاں سے تعلق بنتا ہے خود امامت کے عقیدے کا. وہ کیا کہ خود اب عبداللہ الحسین نے کہا شب جمعہ میں امام حسین السلام کی حدیث سے بات شروع کر رہا ہوں. حدیث علل الشرائع میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ خرج الحسین ابن علی علیہ السلام علی اصحابہ، امام حسین اپنے اصحاب کے درمیان آئے. فقال ایھا الناس، امام نے خود سے بیان فرمایا اے انسانوں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی مومنین خالی ضرور نہیں موجود ہے،
عام لوگ ہیں. ان اللہ جل ذکر، اللہ کی جس کا ذکر بہت بلند ہے، ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ بندوں کے لیے کہ وہ پہچانے، شناخت حاصل کریں، معرفت جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب معرفت ہوگی تو بندگی ہوگی، جس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے کر دی ابھی. فَإِذَا عَبَدُوهُ، اس کے بعد امام نے ایک اور مرحلہ بیان کیا، کہا پہلے پہچانو گے تو عبادت کرو گے، یعنی تمہارا لمحہ بہ لمحہ پھر ہوگا وہ کہ جو اللہ چاہتا ہے، جس کی جیسی شناخت ہے اس کی ویسی بندگی ہے. کیونکہ ہماری شناخت میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہماری شناخت میں کمی ہوتی ہے لہٰذا ہماری بندگی میں کمی ہوتی ہے. میں اس بات پر علم تو کچھ تھیولوجیکل بنیادوں پہ رکھتا ہوں کہ خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے مجھے، لیکن میری شناخت شاید ویسی نہیں. اگر شناخت ویسی ہوتی تو پھر بہت کچھ ہم وہ تنہائی میں نہ کہہ رہے ہوتے، نہ وہ کر رہے ہوتے جو ہم کر گزرتے. اس لیے کہ ہم نے فلسفی بنیادوں پر تو سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں ٹھیک ایسے ہی کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے. کون قلب کی گہرائی سے اس بات پہ یقین رکھتا ہے؟ یہ مشکل کام ہے. کسی چیز کا مان لینا اور ہے، اس کا جان لینا اور ہے. ابھی ہم سب کو معلوم ہے کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا، مردہ جو ہے نا، ڈیڈ باڈی، ہم جانتے ہیں. کسی سے کہیے کہ یار ایک رات جو ہے نا وہ مردے کے ذرا سو کے بتاؤ یہاں پہ غسل خانے میں رہنا ہے اندر، ہمت کس کی ہوگی؟ کہے گا مول صاحب یہ تو نہیں، بڑا مشکل کام ہے. مردہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ماننا اور ہے، جاننا اور ہے. اللہم صل علی اس لیے جس کی جیسی شناخت اس کی ویسی بندگی. لہذا جناب امی نے فرمایا ہے کہ ما رأیت شیئا، میں نے کسی شے کو دیکھا ہی نہیں، الا رأیت اللہ قبلہ ومعہ وفیہ وبعدہ، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس میں خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا. یہ عین اللہ، یہ عین اللہ. جی اب جس کی شناخت وہ ہے، اس کی عبادت نہ تاجروں والی ہے نہ غلاموں والی ہے، جو علی نے خود فرما دیا کہ ما عبدتک طمعا لجنت ولا خوفا من نارک، نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے. ہم سے یہ پورا مانگا بھی نہیں کیا نہ ہم یہ کر سکتے. ابھی کل اعلان ہو جائے نا کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر نہ کوئی جہنم کے ڈنڈے ہیں نہ کوئی جنت کا ثواب ہے. 90% ابھی چھوڑے تقریباً، اس کے بعد چھوڑے 90% تقریباً، تو پھر تو ہو جائے گا. تو بھائی کوئی ہوگا کوئی بہت ہی سلمان فارسی جیسا جو پڑھے گا بس، جو علی ابن ابی طالب کا ایسا موتی ہو، ورنہ کون پڑھے گا کہ نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم، کچھ بھی کر دو کچھ بھی نہیں. وہاں امیر المومنین فرمائیں کہ نہ جنت کی لالچ نہ جہنم کا خوف، بل یہ منحصر و فرد ہے امیر المومنین میں، یعنی 14 میں. یعنی فرمایا کہ بل وجدتک اہلا للعبادہ، وہ علی کے جو خدا کی عبادت کی اہلیت پہ بات کرے، یعنی کہ خدا لائق عبادت ہے، اہلیت ہے کہ بل وجدتک اہلا للعبادہ فسجدتک، تجھے لائق عبادت پایا ہے لہذا تیرے سامنے سر کو جھکایا ہے. تو یہ جتنی جس کی معرفت کا مقام ہے، یعنی جتنی جس کی سمجھ ہے اتنی اس کی عبادت کی حیثیت ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مثلا سلمان فجر کی 2 ہی پڑھتے تھے نا رکعت، تو میری اور ان کی نماز جو ہے زمین سے آسمان سے بھی اوپر فرق کیوں ہے؟ وہ کوئی زیادہ تو نہیں پڑھ رہے، 3 رکعت تو نہیں پڑھ رہے، وہ بھی وہی پڑھ رہے ہیں جو ظاہر میں ہم بھی پڑھ رہے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ فرق شناخت میں، فقط اللہ کی شناخت میں نہیں، علی کی شناخت میں. یہ ابھی امام حسین آگے فرمائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا عرض کروں. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، کہ جب معرفت ہوگی تو پھر عبادت ہوگی. ابھی اللہ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر امام نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے، وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ، اور جو واقعاً بندگی کر لے خدا کی، وہ خدا کے علاوہ ہر ایک کی بندگی سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہ پھر ایک اور مرحلہ ہے کہ جہاں پر مولا کائنات جو فرمائیں کہ علی کو لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم، کہ امیر المومنین عجب جملہ کا اپنے آپ کے لیے بھی کہا، مولا کی زیارت میں مولا کو مخاطب کرتے ہوئے بھی ہے
جو امام علی نقی نے زیارت تعریف فرمائی اس میں کہ یا علی آپ وہ ہیں کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت آپ کو اللہ کے راستے سے کبھی ہٹا ہی نہیں سکتی. 1,00,000 افراد علی ابن ابی طالب سے کچھ بھی کہتے رہیں، ملامت کرنے والوں کی ملامت کبھی علی کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ خود امام علی نقی نے کہ آپ خود یہ کہا کرتے تھے یا علی کہ اگر مجھے سب اللہ کے راستے پہ چھوڑ کے چلے جائیں تو ان سب کا چھوڑ جانا میرے اندر وحشت نہیں بناتا، اور اگر سب کے سب میری حمایت کرنے لگے تو میری عزت کو نہیں بڑھاتا. خدا کی قسم علی کہہ سکتے ہیں. امیر علی نقی علیہ السلام تو جو اللہ کی بندگی میں آئے تو غیر اللہ کی بندگی سے بے نیاز ہو جاتا ہے. یہاں امام حسین السلام نے فرمایا فقال له رجل، یہ میرے موضوع سے کیا ربط ہے اس روایت کا؟ امام زمان علیہ السلام پہ جو روزانہ گفتگو ہو رہی، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یبن رسول اللہ بے ابی انت و امی. اس کا مطلب ہے کہ امام کا چاہنے والا تھا، جب بھی کہہ رہا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. فما معرفت اللہ، آپ کہہ تو رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو تو بندگی ہوگی، تو معرفت اللہ سمجھائیے بھی تو صحیح کہ معرفت اللہ ہے کیا. امام نے جواب دیا معرفت و اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کے امام کو پہچان لینا وہی معرفت اللہ ہے. یہ جب فرمایا یعنی اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو معرفت اللہ نہیں ہے. کتنی تھیولوجیکل کتابیں پڑھ لیں، کتنا ہی پتہ نہیں توحید کے بارے میں لمبے لمبے لیکچرز دیتے، کچھ بھی ہو جائے. امام حسین السلام نے فرمایا کہ قال، امام حسین نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، جس امام کی اطاعت واجب ہے نا اس کی معرفت رکھو گے تو وہ معرفت اللہ ہے. اس کا مطلب یہ آپ کو امام زمان السلام کے موضوع سے تعلق سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب جو امام زمانہ کو پہچان رہا ہے وہ معرفت اللہ کی منزل پر ہے، ورنہ تو من مات ولم یعرف امام زمان مات میتۃ جاہلیہ. جاہلیت کا مطلب یہ ہے جہالت کی موت نہیں مرا، جاہلیت کی موت مرا. جی جہالت کا مطلب ہوتا ہے کہ لا علمی، جاہلیت کا مطلب ہوتا ہے گمراہی. امام نے یہ نہیں کہا کہ وہ مر جائے گا جہالت کی موت، نہیں جاہلیت کی موت. جاہلیت کا مطلب ہے کہ ضلالت وہ ذات سے جو تھی، جو یعنی والضالین، یعنی جو گمراہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں وہ گمراہی والی. اب یہاں سے اگر آپ اس بات کو محسوس کر سکیں تو چونکہ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام پر ایک بہت لطیف گفتگو ہو رہی تھی، تو میں آپ کی اجازت ہو تو میں رب دے دوں پھر امام حسن علیہ السلام. اب امام حسن علیہ السلام سے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں بات وہی کر رہا ہوں، معرفت امام در حقیقت معرفت اللہ تک پہنچائے گی. یہ میں نے آپ کے لیے تھوڑا دل پر بار نہ ہو جائے اس لیے جملہ کہا پہنچائے گی، ورنہ امام حسین السلام نے پہنچائے گی کا لفظ بھی نہیں کہا. معرفت امام ہی خود بخود معرفت اللہ خود ہی ہو جائے گی. جی کبھی کبھی ہم ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی اہل بیت تک تو لے آئے، خدا تک بھی تو لے کر جاؤ. جو اہل بیت تک آیا ہوا ہے نا وہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، وہ باب اللہ پہ تو کھڑا ہوا ہے، اور کہاں جانا ہے اس نے. جی اب امام حسن علیہ السلام سے مولا علی نے کہا تھا جمل کے موقع کہ لشکر آپ کوفہ سے تیار کر کے لے کر آئے. اس وقت مولا علیہ السلام مدینہ میں تھے اور جنگ جمل جو ہے وہ بصرہ کے قریب ہے وہاں پہ. تو مولا نے امام حسن سے کہا کہ آپ کوفہ جائیے، وہاں سے لشکر تیار کر کے لے کر آئیے. امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے یاسر کے ساتھ. ہمارے یاسر کے ساتھ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے کے بارے میں حدیث مشہور تھی کہ تقتلوا کفیۃ الباغیہ، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا جبکہ تم حق پر ہوگے. تو تاکہ کوفے والے دیکھ لیں، زمانہ دیکھ لیں کہ عمار کس کے ساتھ ہے. تو جمل میں تو پھر عمار کی شہادت نہیں ہوئی لیکن صفین میں ہوئی. تو امام حسن علیہ السلام آتے ہیں مسجد کوفہ میں، امام نے خطبہ دیا، نماز کے بعد خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانو. اچھا آپ توجہ کیجئے گا، مولا علی نے کیا کہا تھا کہ تم میرے لیے لشکر جمع کر کے لے کر آؤ. امام حسن وہاں کیا خطبہ دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانو انا جئناکم، ہم آئے ہیں تمہارے پاس، ندعوکم الی اللہ. جو روایت کی لطافت کو سمجھتے ہیں، ہم اللہ کی طرف تمہیں بلانے آئے ہیں. یہ امام کی معرفت اللہ کی معرفت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ امام حسن علیہ السلام سے کل کے موضوع سے جوڑ لیں، ہم اللہ کی طرف تمہیں بلانے آئے ہیں.
اے مولا حسن آپ تو علی کی طرف بلانے آئے, آپ کیوں نہیں کہتے انا جئناکم ندعوکم الی علی؟ نہیں, انا جئناکم ندعوکم الی اللہ, ہم اللہ کی طرف تمہیں بلانے آئے. اے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام, آپ مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں, یہاں تو بھی سارے نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں, قربتاً اللہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں, اب کون سا اللہ کی طرف بلانا ہے؟ اللہم صلی علی. جس نماز میں روح نہیں ہے نماز کی, وہ قربتاً اللہ تھوڑی ہو رہی ہے, وہ اللہ کی طرف بلایا نہیں جا رہا. تو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بلا رہے ہیں اللہ کی, انا جئناکم ندعوکم الی اللہ. یعنی امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کہاں پر ہے؟ یہ تم جو تلاش کرو نا اپنی نماز میں, وہاں اللہ نہیں ملے گا خالی, جہاں جہاں علی وہاں اللہ. جی, وَإِلَىٰ کتاب, اور ہم تمہیں بلانے آئے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف. تو مولا علی نے تو اپنے لیے لشکر جمع کرنے کے لیے کہا, کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں. یہ ہے علی المال قرآن والقرآن کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. وَإِلَىٰ سُنَّتِ رسول اللہ, یہ بڑا عجیب خطبہ ہے امام حسن علیہ السلام کا. ابھی تو اپنے بابا کا تو نام ہی نہیں لیا, ابھی لشکر جمع کر رہے ہیں آپ علی علیہ السلام کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے بلانے کے لیے اللہ کی طرف, کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول کی طرف. علی کا ہے یہاں پر, جس کے پاس علی ہے اس کے پاس اللہ بھی ہے, کتاب اللہ بھی ہے, سنت رسول اللہ بھی ہے. یہ علی جس نے علی کو چھوڑ دیا. آپ اپنے کلمے پہ ذرا غور کیجیے گا, لا الہ الا اللہ سے کلمہ شروع ہوتا ہے, وحدہ لا شریک اللہ. ہم پر بہت سے الزامات لگتے ہیں شیعوں پر. اب اچھی طرح سے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, جو بھی کوئی بات میں سن رہا ہو, کہ بھئی مائکروسکوپ لگا کر اچھی طرح چیک کر لیں کہ یہاں پر شیعوں نے لا الہ الا اللہ میں علی تو نہیں گھسایا ہوا. ہاں, تسلی کر لیں. وحدہ لا شریک میں اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں, کسی کا ذکر نہیں. اللہ کے کلمے میں اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں, پیرالل کوئی نہیں. اگلا کلمہ ہے محمد رسول اللہ. محمد کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے رسول ہے, خود سے نہیں ہے. محمد رسول اللہ, رسول اللہ ہے. اللہ کا ذکر حضور کے کلمے میں ہے, حضور اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر نہیں, لیکن محمد رسول اللہ میں ایسے سمجھا رہا ہوں تاکہ بچے بہت آسانی سے سمجھ جائیں. محمد رسول اللہ. اب آگے پڑھیے گا میرے سے, علی و وصی, علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے, مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. اللہم صلی علی. جس کے پاس علی ہے یعنی وہاں اللہ اور رسول اللہ اس کے پاس ہیں, تبھی علی ہے. یا اللہ کہنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یا رسول اللہ بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے, یا رسول اللہ کہنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یا علی مانتے ہو یا نہیں مانتے. یا علی جو کہہ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے گزر کر آئے. سادہ الفاظ میں کہا جائے گا کہ جو میٹرک ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ خیر سے کوئی بیچلرز ماسٹرز بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. جو پہلے پی ایچ ڈی ہے نا وہ سارے مرحلوں سے گزر کر آئے. میں ایمان کی پی ایچ ڈی کی بات کر رہا ہوں, باقی آپ کوئی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے خام خواہ سے. جی. تو دیکھیں جو مولا علی کا ماننے والا ہے, بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ ایمان کے ایک مرحلے پر تو ہے نا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اب باقی تو حقیقت کیا ہے, دیکھیں وہ علی کو کون جانے گا, وہیں پر فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے, علی کو ہی پتا ہوگا. علی کیا ہے علی جانے, علی کو ہی پتا ہوگا. اذانوں میں علی آئے تو کہتے ہو کہ باطل ہے, تو علی کعبے میں آیا ہے, بتا کعبے کا کیا ہوگا. جی. تو اب یہاں چونکہ امام حسن علیہ السلام آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں, جبکہ علی کی طرف بلا رہے ہیں, امام کی طرف, لیکن کہتے ہیں میں اللہ کی طرف, کتاب اللہ کی طرف, سنت رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. یہ امام زمانہ اسلام کی گفتگو اس لیے ضروری ہے
جن کے پاس امام زمان علیہ السلام کی معرفت کا عقیدہ نہیں ہے، اس کے پاس اللہ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کچھ بھی نہیں. یہ آپ اطمینان رکھیں، میں خالی خطابت میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کے سامنے ساری باتیں عرض کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ کہ حتیٰ خود اب قرآن کا اعتبار، قرآن کا اعتبار کس سے؟ یعنی قرآن پر عمل کیجیے، قرآن پر ہمارا یقین ہے. قرآن کا اعتبار ہی کس سے؟ لسان مصطفیٰ سے. رسول اللہ کی زبان سے تین ہی چیزیں جاری ہوئی، تین طرح کی. یا وہ حدیث ہے، خود کا کلام جو حدیث ہے، ہم کہتے ہیں مما محمد اللہ رسول، ہر کلام حدیث ہے. یا انہوں نے خود بتلا دیا کہ یہ قرآن ہے. یعنی آپ سوچیں کہ کس قدر اس میں امانت ہے کہ اپنا کلام کا الگ بتایا، قرآن یہ قرآن ہے. پھر ایک وہ خدا کا کلام کہ جو مفہوماً رسول اللہ نے پہنچایا، جو قرآن کیسے وہ حدیث قدسی ہے. تو رسول اللہ کی زبان مطابق سے یا جاری ہوا ہے قرآن، یا حدیث قدسی، یا سنت رسول حدیث. اب منگن تو مولا کو کچھ بھی سمجھ لیں، ان تین میں سے کچھ ہے، باقی کچھ نہیں ہے. صحیح. اب قرآن کا جو اعتبار ہے نا، وہ رسول کی صداقت امانت کی وجہ سے، اور کیا ہے. تو رسول اللہ نے پہلے اپنے آپ کو صادق امین کہلوایا، اس کے بعد پھر قرآن کو سنایا. کہتے ہیں نا اسی لیے 40 سال بعد وہی نازل ہوئی، ورنہ کیوں 40 سال بعد اس کی وہی نازل ہوئی ہے کہ اے محمد پہلے انہوں قرآن بند کر دکھا دو، پھر انہوں قرآن پڑھ کر سنا دو. پہلے قرآن بند کر تو دکھاؤ نا، پھر قرآن پڑھ کر سنانا. اگر وہ پہلے ہی قرآن پڑھ کر سنا دے تو بھائی آپ کا اعتبار کیا ہے؟ مطلب کہہ سکتا تو کوئی. اب یہاں پہ کوئی ساحر کہہ دیا، کاہن کہہ دیا، نعوذ باللہ مجنون کہہ دیا، کوئی خائن نہیں کہہ سکتا، نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتا، کاذب نہیں کہہ سکتا، نعوذ باللہ. وہ رسول اللہ پہلے اقرار لے چکا، میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کم مان لیں گے. تو پورے قرآن کا اعتبار ہی صداقت اور امانت کی وجہ سے. اب جو پورے قرآن کا اعتبار جو صداقت امانت کی وجہ سے ہے، اس میں رسول اللہ ہجرت فرما رہے ہیں، تو امانتیں کس کو دے کے جائیں؟ یعنی جو رسول کی امانت داری کا امین ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. رسول اپنی امانت ہے، یعنی اپنے برابر جیسے کسی کو دے کے جائیں گے نا. کہ مکہ والے بعد میں کسی ایک آپ کو تاریخ میں ملتا ہے کہ کہیں پہ کسی مکہ والے نے شکایت کر دی ہو کہ محمد ہم نے تو تمہیں امانت دی تھی، کہاں چلی گئی، کس کو دے کے چلے گئے تھے؟ ایک بھی نہیں. وہ کاش وقت ہو تو پھر ایک پوری مجلس بس کے مولا علی نے امانتیں واپس کیسے کی تھی. کیونکہ بہت سے اپنے آپ میں ڈیسیو کرنے آ گئے تھے نعوذ باللہ مولا علیہ السلام کو کہ ہم تو پھر زیادہ مانگ لیں گے، ہم تو پھر یہ کہ جتنا ہم نے محمد کو دیا تھا، ان کے خیال میں تھا کہ علی کو کیا پتا ہوگا، ہم تو کچھ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت رکھوائی تھی. اور پھر خود مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس علی بن ابی طالب نے کیسے کن کن کو رسوا کیا سب کے سامنے کہ تم کیسے جھوٹ بول رہے ہو یہاں پر. اس کا ایک پورا واقعہ پوری مجلس ہے. لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام یعنی رسول اللہ کے جو امین ہے ان کی امانت داری کے، وہ علی بن ابی طالب ہے. تو اب قرآن کا جو اعتبار ہے نا رسول کی صداقت و امانت کی وجہ سے، رسول کی صداقت و امانت کے لیے جو اعتبار ہے وہ علی بن ابی طالب کا وجود ہے. جی آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں مختلف انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے، لیکن رسول اللہ کے معجزات کا کوئی تفصیل سے ذکر نہیں ہے. ایک شق القمر کا واقعہ، اس کے بارے میں بھی مختلف آراء مفسرین کی. خود معجزہ رسول علی بن ابی طالب. جی اب اگر اب تک یہ بات محسوس ہو سکے تو اس لیے اب امام حسن علیہ السلام یہ کہیں کہ میں تمہیں سنت رسول کی طرف بلا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں علی کی طرف بلا رہا ہوں، علی کے پاس آؤ گے تو سب کچھ ہے. یعنی جو امام کے پاس پہنچے گا اس کے پاس سب کچھ ہے. آپ کے سامنے اب مولا کاظم السلام کی حدیث عرض کر دیتا ہوں کہ طوبی لشیعۃ، اب غیبت کے زمانے کی حدیث ہے جو آپ انشاءاللہ امام علیہ السلام کی اس معرفت پر جو کما حق ہمارے کسی لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کم سے کم آپ میں سے کوئی بھی یہاں پہ کھڑا ہوگا کسی سے پوچھا جائے امام مہدی کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں، عقیدے کی حد میں سب سمجھتے ہیں. یہ ہے معرفت کا بالکل بنیادی درجہ جہاں سے شروع ہوتی بات. تو واجب الاطاعت، مفترض الطاعت، منصوص من اللہ، یہ ہم سب سمجھتے ہیں. امام نے فرمایا طوبی لشیعتنا، ان شیعوں کے لیے خوشخبری ہے، المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، جو ہماری رسی کو تھام کے رکھتے ہیں. عجب تشبیہ ہے یہ. ہو سکتا ہے کہ کہیں عمل میں کبھی کوئی خواہشات نفس آ جاتی ہیں، کوئی سستی آ جاتی ہے، کبھی کوئی شیطان حاوی بہکا دیتا ہے کوئی، لیکن کم سے کم آپ نے اس رسی کو پکڑ کے رکھا ہوا. ایک میں قم میں تھا تو میں ایک دفعہ کتاب پڑھا تھا، وہ جملہ میرے ذہن میں اس وقت رہ گیا. میں بات کر رہا ہوں پتہ نہیں آج سے شاید 15 سال پہلے کی، لیکن وہ ایسا جملہ تھا جو میرے دل میں نقش ہو گیا. آگے فاطمی نیا کی کتاب تھی، اس میں انہوں نے نقطہ حاض گفتہ، کتاب کا نام بھی میرے ذہن میں.
اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب تک اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت اور آبرو بچی ہے یا نہیں اتنے گناہوں کے بعد. بھلے انسان اللہ نفسی بصیرہ، انسان اپنے آپ کو جانتا ہے. اب اگر انسان خود اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا شروع کرے، شب جمعہ بھی آج خود احتسابی کی رات، تو وہ دیکھنا شروع کرے کہ جناب میری آنکھوں سے گناہ کتنے ہوئے. ہم آج کا حساب لگائیں، کل پرسوں ترسوں ایک ہفتہ شاید یاد ہوگا ہمیں، 1 سال پہلے کا تو یاد بھی نہیں ہوگا، 10 سال پہلے کا ہوش بھی نہیں ہوگا. لیکن کوئی حساب لگائے نا تو پتہ چلے گا. کبھی یہ کیجئے گا کام، یہ بھی کرنے والا کام ہے، کم سے کم اپنے آپ کے لیے انسان کو پتہ چلے. یقین فرمائے گا کہ کبھی کبھی جو عدد ہے نا یہ ہزاروں میں پہنچتا ہے. پھر اچھا آنکھوں سے میں نے کیا کچھ گناہ کتنی مرتبہ کیا. وہ آپ ایسی جگہ پر کہ کوئی اور کچھ نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ خود شریعت کا حکم ہے کہ لا یجوز اظہار ذم امام الاخرین، اپنے گناہ کا کسی اور کے سامنے اظہار کرنا جائز نہیں. یہ خود ایک شیطان کا فتنہ ہے. پہلے تو تھا نا کہ جناب گناہ کرو تو چپ کے کر لیا، اب وہ اس کا اللہ کا معاملہ تھا. لیکن اب یہ کہ گناہ کو سیلیبریٹ کرنا اور اسے سوشل میڈیا پہ ڈالنا، یہ جو نیا فتنہ شروع ہوا پچھلے 10 سالوں میں. اب میں وہ فحشا والے گناہ کی تو وہ تو بات ہی الگ ہے، وہ انشاءاللہ مومنین سے محفوظ ہے. لیکن ویسے بھی پتہ نہیں میز گیدرنگ، پتہ نہیں اسراف، پتہ نہیں میوزک، پتہ نہیں کیا کچھ گناہ، وہ گناہ کر کے پھر کم سے کم اپنی فیملی اپنے دوستوں میں آگے اور گناہ ڈال رہے ہوتے. اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جس نے اب تک ہمت نہیں کی تھی نا، ہو سکتا ہے 25-30 دیکھنے والوں میں سے کوئی 1-2 ایسا ہو کہ یار وہ کر رہا ہے میں کیوں نہ کروں. یہ جو چین چلتی ہے یہ خطرناک ہے. اس لیے اپنے گناہ کا کسی اور کے سامنے اظہار کرنا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ آپ کسی سے امر اہل بیت کے لیے کوئی مشورہ کرنے گئے ہیں کہ میں اہل بیت کے راستے پہ کیسے آؤں واپس. واہ، حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو کب کچھ بتانا پڑے گا پھر کسی محترم عالم کو، کسی ایسے شخص کو کہ جو آپ کے لیے کوئی نصیحت دینا چاہ رہے ہیں. یہ بالکل ویسی بات ہے کہ جیسے آپ ڈاکٹر کو جب تک جا کے بتائیں گے نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تو پھر کیسے حل ہوگا. یہ الگ بات ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں. یہ ایک اور الگ گناہ ہے، یعنی اپنے گناہ کا کسی اور کے سامنے اظہار کرنا الگ سے گناہ ہے. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تک گناہ تیرے اور بندے کے درمیان، میرے اللہ نے کہا میرے بندے کے درمیان ہے معاف کروں گا انشاءاللہ. لیکن جب تم نے اس کو ظاہر کر دیا دوسروں کے درمیان نہیں. اب اس سے آگے جو سنت سیئہ قبیح جو جاری ہوئی ہے اس کا حساب پھر دینا پڑے گا. بھائی میں بہت زیادہ، امام نے فرمایا کہ طوبی للشیاطین المتمسکین بحبلنا. اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو بھی جائے، کم سے کم یہ کہ رسی کو تو تھام کے رکھتے ہیں. تو میں جملہ پڑھ رہا تھا، وہ کیا تھا اس میں تھا کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد، میں نے کیا تھا کہ کبھی کبھار یہ عدد بہت زیادہ بھی پہنچے گا، ہمیں اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اب میں کتنا آپ کو روایتوں کو ایک کے بعد ایک کھولوں. وہ حضور مکرم نے ایک بھرے صحرا میں تھے، وہاں پر آگ روشن کرنی تھی، تو صحابہ سے کہا کہ ذرا آگ لے کر آؤ، لکڑیاں لے کر آؤ. اب فرض کیجیے کہ ایک جگہ مٹی ہی مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، کہ یہاں لکڑیاں ہے ہی نہیں کہیں. حضور نے کہا جمع کرو، جس کے بعد جو کوئی تنکا ملے لے آؤ. اور ہر ایک کے ہاتھ میں جو آیا، کوئی چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا، کوئی تنکا، کوئی کیا وہ لے کر آ. تو ایک انبار لگ گیا تھوڑی دیر بعد. حضور نے کہا کہ تمہارے گناہوں کی مثال بھی ایسی ہے، کہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ایسے کچھ بھی نہیں میں نے کیا، تھوڑے بہت ہوں گے بس، اور کیا کہا. لیکن جب جمع کرنے بیٹھتے ہو نا، تو جب اللہ جمع کرے گا نا تو ایسا انبار ہوگا. تو پھر اپنے طور پر آپ حساب لگائیں. کانوں کا معاملہ، کتنی مرتبہ کچھ غلط سنا ہوا ہے. اس میں غنا بھی ہے، اس میں غیبت بھی ہے. غیبت کا کرنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے. یہ ہے، اس میں قطع رحمی ہے، اس میں ہاتھ کا گناہ ہے. جو کچھ ہے وہ آپ اس کا ایک دفعہ آپ سوچیں گے نا، کبھی کبھار لگتا ہے کہ انسان وہ چلا جاتا ہے کئی سو کا یا ایک عضو کا گناہ. ٹھیک ہے، بہرحال اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء والصلوات. اب اس جملے کو قبول فرمائیے گا جو میں کہنے لگا ہوں. اب میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا. تو وہ عالم دین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی خدا کی بارگاہ میں اس کی کوئی عزت اور آبرو بچی ہے کہ نہیں بچی، تو وہ یہ دیکھیں کہ اس کے قلب میں اب تک محبت فاطمہ الزہرا بچی ہے یا نہیں. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے اگر فاطمہ زہرا
سلام اللہ علیہ اگر اس کے قلب میں اب تک سیدہ کونین کی محبت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نہیں نکالا۔ اگر بیوی فاطمہ زہرا سلام علیہا کی محبت ہے، نہیں نکالا۔ اگر نکال دیا ہوتا اللہ نے اپنی بارگاہ سے تو محبت نہ باقی بچی ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ ایک مل کے بلندر صلوات بھیجو، نام ہے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا محمد و علیہ۔ تو یہ امید کی ایک روشنی ہے، اور یہی ہے، کچھ بھی نہیں باقی۔ ہاں، وہ سارے اوامر نواہی کو پورا کر کے جائیے جو اللہ نے کہے، اعتماد کسی پہ نہ رکھیے گا، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، بس بات یہ ہے کہ وہ جو سارے اوامر اور نواہی اس کی پابندی نہیں کی نا، تو پتہ نہیں کہ آخر میں محبت رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس راستے پہ آپ چلتے رہیں۔ بہرحال امام نے جو فرمایا، امام کاظم علیہ السلام کا حدیث سنا رہا تھا، یہیں سے میں بات کو تمام کروں گا کہ طوبی لشیعتنا۔ آج کی گفتگو یہاں پر ہے کہ معرفت خدا چاہیے، آؤ معرفت امام پر۔ اس لیے امام زمان علیہ السلام کا ذکر ضروری ہے اور معرفت ضروری ہے۔ جس کے پاس امام ہے اس کے پاس امام حسن علیہ السلام کے خطبے کے مطابق اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے۔ فرمایا طوبی لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے خوشخبری ہے کہ المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، ہماری رسی کو کم سے کم تھام کے تو رکھتے ہیں غیبت کے زمانے میں۔ الثابتین علی موالاتنا، ثابت رہتے ہیں ہماری موالات پر۔ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ نے نکالا نہیں اپنی بارگاہ سے جی۔ والبراء من اعدائنا، ہمارے دشمنوں سے برات بھی رکھتے ہیں، یہ دل میں ہے برات۔ اولئک منا، سنیے گا، امام موسی کاظم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے ہیں۔ منا 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 کا لفظ پتہ ہے؟ سلمان و منا پتہ ہے؟ جی جی، ایک سلمان کے لیے وہ مخصوص ہے، اسپیسیفکلی ارشاد فرمایا گیا، ان کی خاص بات ہے۔ اولئک منا، باقی سب کے لیے اولئک منا، وہ ہم سے ہیں، نہ نہ نہ، وہ نحن منہم، ہم بھی ان سے ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ کے زمانے کے امام اتنا بڑا جملہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ہیں، نحن من، ہم ان سے ہیں۔ قد، اب اس کے بعد ایک اور جھوم جانے والا جملہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ ذوق ایمان میں قد رضوا بنا ائمۃ، وہ ہمارے امام ہونے پہ راضی ہیں۔ آپ راضی ہیں نا کہ آپ کے امام علی ہیں؟ آپ راضی ہیں نا کہ آپ کے امام حسن ہیں؟ آپ راضی ہیں نا آپ کے امام حسین ہیں؟ آپ راضی ہیں نا آپ کے امام علی ابن حسین ہیں، محمد ابن علی ہیں، جعفر ابن محمد ہے، موسیٰ ابن جعفر ہیں، علی ابن موسیٰ ہیں، محمد ابن علی ہیں، علی ابن محمد ہیں، حسن ابن علی ہیں، حضرت حجت ہیں۔ آپ راضی ہیں نا؟ امام نے فرمایا کہ قد رضوا بنا ائمۃ، وہ راضی ہیں کہ ہم ان کے امام ہیں، ورضینا بہم شیعۃ، ہم راضی ہیں کہ ہمارے شیعہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا عہد۔ لا ازول عنہ ولا ابدا، لا احول عنہ ولا ازول ابدا، کبھی یہ جو تعلق عہد و پیمان، یہ بیعت امام علیہ السلام سے نہ کبھی ختم ہوئی تھی نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے دعا عہد۔ امام نے فرمایا کہ وہ ہمارے امام ہونے پر راضی ہیں، ہم ان کے شیعہ ہونے پر راضی ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ امام زمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، آپ سے امام زمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے امام ہونے پر راضی ہو نا، تو ہم تمہارے شیعہ ہونے پر راضی ہیں۔ فطوبی لہم، تو خوشخبری ہے انہی کے لیے جو ہمارے امام ہونے پر راضی ہیں۔ ثم طوبی لہم، لیکن امام علیہ السلام بلا وجہ ایگزیجوریٹ نہیں کرتے بات کو، ایک جملہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ایک اور دوبارہ کہہ رہے ہیں، پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں، ثم طوبی لہم، خوشخبری ان کے لیے، تو اور پھر خوشخبری ان کے لیے۔ پتہ نہیں کس قسم کی خوشخبری تھی کہ امام علیہ السلام اس کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ سعادت ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے۔ طوبہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں کچھ بھی آپ، کیونکہ بڑا ایک جامع لفظ ہے یہ، سعادت، خوشخبری، خوش نصیبی۔ واللہ، خدا کی قسم، معنا، ہمارے ساتھ ہوں گے، فی درجتنا، یوم القیامہ،
اب آپ سوچئے گا کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جائے. امام موسیٰ ابن جعفر امام مہدی علیہ السلام سلام. رولی. ایک جملے سے جا رہا ہوں، مصائب پہ نہیں، لیکن جس ہستی کے مصائب کا بیان ہے اس ہستی کے تھوڑے سے فضائل پر اور معارف پر پھر مصائب. دیکھیں پہلے ایک حدیث سناتا ہوں کہ خود علل الشرائع میں شیخ صدوق نے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ من وجد، اب آپ نے کتنی مطلب لطافت کے ساتھ، کتنی معنویت روحانیت کے ساتھ آپ کے قلب میں ایک بالغی روح میں آ گئی. یہ کیا ہوا ابھی؟ اس میں بھی آپ کو کس کو دعا دینی چاہیے کہ جو آپ نے کیفیت محسوس کی؟ بہت اچھے. من وجد برد حبنا اہل البیت فی قلبہ، جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرے، فلیکثر الدعاء لامہ. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی ماں کو بہت زیادہ دعا دیا کرے، سبحان اللہ. اپنی ماں کو بہت زیادہ دعا دیا کرے. ابھی آپ کو یہ محبت محسوس ہوئی نا، اور بے اختیار گویا دل تڑپ اٹھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث کو سن کر ان کی طرف. تو امام نے کہا کہ جب تم کبھی ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرو، فلیکثر الدعاء لامہ، ایک دو بار نہیں کثرت سے دعا کیا کرو اپنی ماں کے لیے. فإنها لم تكن أباه، بس اس کا ترجمہ میں کیا کروں کہ وہ جو اللہ نے حق باپ کا ایک رکھا تھا نا اس ماں کے ذمے، اس میں اس نے کبھی خیانت نہیں کی. یہ اس کا اثر ہے جو آپ اپنے قلب میں محسوس کریں. آپ سوچئے گا ہم اور آپ اپنے دل میں اس محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کریں تو اپنی ماں کو بہت زیادہ دعا میں یاد رکھیں، اس لیے کہ امام نے حکم دیا. تو کوئی ایسا ہو کہ جسے دیکھ کر رسول یاد آتا ہو. ان کی ماں کے لیے کیا احترام ہے اہل بیت کی بارگاہ میں. ہاں، جب ہماری ماں کے لیے احترام ہے، جسے حسین دیکھے تو انہیں اپنے نانا یاد آتے ہو. ان ام لیلا کا کیا احترام ہے اہل بیت کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. ہائے ہائے جی، بالکل طبیعتیں منقلب ہو گئیں. اور پھر میں فضائل کے بیان کو شہزادے کے لیے کسی اور وقت پہ رکھتا ہوں. میں مسائل ہی پر جاتا ہوں جب آپ کی طبیعت. جی، ایک بند انیس سے لکھا ہے، میں کچھ واقعہ بھی پڑھوں گا تاکہ ہمارا دل اور بھی جڑے. کچھ بند بھی پڑھوں گا جو شہزادے کے مسائل پہ لکھے. ایک بند انیس سے لکھا جس میں 12 مرتبہ علی اکبر کہا ہے، اور ہر بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر علی اکبر کے لفظ سے آپ کا پورا وجود پکار رہا ہو، دل و وجود علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر. اس غم کو محسوس اپنی بساط میں آپ اور ہم کر رہے ہوں. کہتے مہرو علی اکبر علی اکبر علی اکبر، دلجو علی اکبر علی اکبر علی اکبر. ہر مصرے میں 3 دفعہ کہتے ہیں. گویا حسین کہہ رہے ہیں یہ نا، یہ حسین اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں مہرو علی اکبر علی اکبر علی اکبر، دلجو علی اکبر علی اکبر علی اکبر، گل رو علی اکبر علی اکبر علی اکبر، خوشخو علی اکبر علی اکبر علی اکبر. اس عمر کا پودا کوئی بے برگ نہ ہوئے، بیت یہ لکھا، اس عمر کا پودا کوئی بے برگ نہ ہوئے، تجھ سا کوئی دنیا میں جمع مرگ نہ ہو. علی اکبر علی اکبر علی اکبر. اللہ اکبر. یا ابا عبداللہ، آپ کے قلب اثر پہ کیا گزری؟ کسی نے اچھا، جس امام بارگاہ میں جائیے شہزادہ علی اکبر کے مسائل پر ایسے ہی گریا ہوتا ہے. کربلا میں بھی جو مقام جہاں سب سے زیادہ گریا ہوتا ہے مقام علی اکبر علیہ السلام، جہاں ایک بوڑھے باپ نے جوان کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالا.
حرم میں امام حسین کے خطیب تھے، ان سے کہا گیا حسین کی شہادت پڑھنا. وہ گئے، علی اکبر کی شہادت پڑھ کے تشریف لے آئے. اگلے دن پھر ان سے کہا گیا کہ امام حسین کی شہادت پڑھ لیجیے گا. آئے، علی اکبر کی شہادت پڑھی، ممبر سے نیچے اتر آئے. کہا ہم آپ سے کہتے ہیں حسین کی شہادت پڑھیں، آپ علی اکبر کی شہادت پڑھ کے اتر جاتے ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اکبر کے لاشے پہ مر گئے تھے حسین؟ اگر بی بی زینب نہ آتی تو حسین جان دے دیتے علی اکبر کے لاشے. شب جمعہ مجھ سے میرے محترم بھائی نے کہا تھا کہ شہزادہ علی اکبر کا آپ ذکر کیجئے گا، اور آخر میں مجھے شہزادی سکینہ کے مصائب سے رب دینا ہے. اور کہ سید مہدی بحرالعلوم سے کہا گیا کہ آپ شب جمعہ امام حسین کے حرم میں علی اکبر کے مصائب پڑھیں. کیا تم میں سے کوئی ہے بیویوں میں سے کہ جو فاطمہ زہرا کو سنبھال سکے؟ جب حسین کی ماں فاطمہ تو زہرا آتی ہیں، ہائے ہائے، وہ ملا عباس مازندرانی کا واقعہ یاد ہے نا؟ اے ملا عباس، آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا. کہا مولا کیا میں نے غلط پڑھ دیا، مجھ سے خطا ہو گئی؟ کہا نہیں، تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہیں. جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے فاطمہ کو غش آ گیا. ہائے 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 علی اکبر. بس جب آئے ہیں استاذن اباہ فاذن لہ. اب میں احتیاط کرتے ہوئے جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں وہ یعنی مفہوماً سنا رہا ہوں، کچھ جملے امام حسین علیہ السلام کے، کچھ مفہوماً یہ واقعہ پورا اس طرح سے آئے. استاذن اباہ فاذن لہ، باپ سے اجازت لی، فوراً اجازت دیا باپ جلال حسین نے، لیکن کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر. علی اکبر آئے ہیں، ماں سے جیسے اجازت طلب فرمائی تو اللہ جانے بس کس کیفیت میں ام لہلا نے فوراً اجازت دے دی. جب باہر تشریف لائے تو کہا نہیں بیٹا اس ماں سے نہیں جس نے 18 برس تک پالا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے ادب احترام سے بیٹھ گئے. کہا پھوپھی میں ایک سوال کرنے آیا ہوں، آپ کا رتبہ زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ الزہرا کا رتبہ زیادہ بلند ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے تڑپ کر کہا کہ زینب تو ٹھیک لیکن سیدۃ النساء العالمین ہے فاطمہ الزہرا. کہا پھر آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کریں. کہ اگر کسی اور طرح سے اجازت طلب کی ہوتی تو پتہ نہیں بی بی زینب کیسے اجازت دے. یہ شہزادہ اکبر کے مصائب کا معجزہ ہے کہ بڑے تو گریہ کریں اور بچوں کی آنکھوں میں بھی. اللہ جانے حسین کتنا غریب ہو گیا، کتنی غربتی عبد اللہ حسین علیہ السلام. اس جگہ مقتل میں ہے کہ جب قاسم کا لاشا آیا تھا تو ایک طرف علی اکبر کا لاشا، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھ کر امام حسین ایک ہاتھ اکبر کے لاشے میں رکھتے، ایک قاسم کے لاشے میں رکھ کر کہتے تھے واہ غربتا پروردگار آج حسین غریب ہو گئے. امام حسین علیہ السلام سے بی بی زینب سے رخصت ہو کر آئے، اپنی سواری پر سوار ہوئے، آگے بڑھے، ایسا لگا جیسے کوئی آواز آئی ہو. اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ آہستہ آہستہ. حسین نے اپنی ریش مبارک کو تھاما ہوا تھا اور کہتے تھے اللہم اشہد علی ہؤلاء. اے اللہ تو گواہ رہنا، وہ جا رہا ہے کہ جو صورت میں میرے لالا کی شبی وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا، اور جب ہم چاہتے تھے کہ اپنے جد کی زیارت کریں تو میں علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا. اگر بیٹا ہو کیا بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا. کیا بیٹا تیرا کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا نہیں ہے نا، لیکن اگر ہو سکے تو اپنا رخ موڑ کر مجھے دکھلاتے ہیں. دیکھو شہزادے کے مصائب میں آواز سننی نہیں چاہیے. دیکھو یہ شب جمعہ ہے، اب نہیں معلوم کب ایام عزا کو نصیب ہو کہ جس میں شب جمعہ پھر شہزادے کے مصائب کا، علی اکبر کا بیان ہو. دعا کی قبولیت کا وقت بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ لینا کہ وہ مخلص ولایت پر قائم رکھے. اگر علی اکبر کے اے مولا میں اس قابل نہ، ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں کہ ہم کہیں کہ علی اکبر اس مجلس میں تشریف لائیں، لیکن ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اے شہزادے ایک نظر تو کیجیے گا ہمارے بچوں پر بھی.
جس کے لیے جو حاجت ہے، جو تمنا ہے. علی اکبر گئے، بے پناہ جنگ کی حملہ کیا، اس کے بعد واپس پلٹے. دیکھیں تھوڑا سا آج ہمارے فضائل کا بیان وقت میں تھوڑا سا مختصر آئے تو میں چاہتا ہوں مسائل میں وہ پورا ہو جائے. جب وہ شہزادے نے حملہ کر کے واپس پلٹے نا، ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں بابا اللہ تشقت قتل علی، بابا پیاس نے مار دیا ہے بابا. خدا کسی بوڑھے باپ پر وہ ہوتا کہ جب جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہو. نفس المحموم میں شیخ عباس قمی جب اس مصائب کی روایت کو لکھتے ہیں تو آگے لکھتے ہیں کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. کہتے ہیں صفین کے میدان میں جب محمد حنفیہ نے حملہ کیا تھا نا، تو حملہ کر کے واپس پلٹے علی کے پاس. تو ابھی محمد حنفیہ نے کہا نہیں تھا کچھ کہ مجھے پانی چاہیے. علی فوراً آگے بڑھے، مشق لے کر محمد حنفیہ کے ہاتھوں پر کہا بیٹا پانی پی لے تو، اس لیے کہ وہاں سے حملہ کر کے آئے نا تو پیاس لگ رہی ہوگی. کہتے محمد حنفیہ نے جتنا چاہتے تھے پانی پیا. اس کے بعد علی نے خود آگے بڑھ کر زرہ پر پانی ڈالنا شروع کیا. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں یا علی کاش کربلا کے میدان میں جب علی اکبر آیا تو حسین کے پاس ایک قطرہ آب نہیں تھا. حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دی. علی اکبر پیچھے ہٹ گئے، کہتے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہو گئے. کہا جاؤ نانا رسول اللہ سیرا فرمائیں گے. علی اکبر اب حسین کہنا چاہتے تھے کہ بس اب واپس نہیں آنا بیٹا، نانا رسول اللہ ہی سیرا فرمائیں گے. علی اکبر نے پھر حملہ کیا. وہاں لکھا ہے اور پہلے حملے میں اور مزید 100 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. کہ ایک شکی آیا، بس یہاں سے اب کلیجہ پاش پاش ہو جائے. ایک شکی آیا، اس نے کہا کہ میں اس کی ماں کے دل میں اس کا غم بٹھاؤں گا. اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ اور برچھی نظر آ رہی ہے. میں نے جو پڑھا ہے وہ پوش علی اکبر بنا ہے. بابا علیہ السلام آخری سلام. آخری سلام. علامہ نقل لکھتے جب بھی کوئی شہید گرتا تھا کہتا تھا یا مولا ادرکنی. علی اکبر کہتے آخری سلام. کہنا چاہتے تھے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہو بابا، اب زحمت نہیں کرنا، اب آخری سلام قبول کرو بابا. لیکن وہ حسین کے جو جون کے لاشے پر بھی گئے تھے، اکبر کے لاشے پہ کیسے نہ جاتے. حسین اٹھے چلے پھر گرے، پھر اٹھے پھر گرے. ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے بات کو کچھ نظر نہیں آ رہا. جانتے ہو خیمہ گاہ سے لے کر مقام علی اکبر پر کتنا فاصلہ؟ اللہ جانے حسین کتنی مرتبہ اٹھے، کتنی مرتبہ حسین کربلا کی زمین پر گرے. حسین چلے، چلتے چلتے بیٹا علی اکبر، اب جو میں نے علماء سے سنا ہے، بیٹا علی اکبر اتنی مہربانی مجھ پہ کر دو، تمہارے ہاتھوں کے سہارے تمہیں لے کر چلو. علی اکبر نے گویا ایک ہاتھ حسین علیہ السلام کی گردن پر، شانے پر کسی کیفیت میں بھی رکھا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. بیٹا دوسرا ہاتھ بھی میرے اوپر ڈال دیجئے تاکہ آپ کے سہارے لے کر چلوں. کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا. اب جو حسین نے کہا میں صابر حسین ہوں، ہاتھ ہٹا. اب جو ہاتھ ہٹا تو برچھی کا ٹوٹا ہوا بل نظر آیا. حسین نے علی اکبر کو زمین پر، حسین نے جو سمجھ سکتے ہیں مقتل کے جملے کو، حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا. قریب تھا کہ حسین جان دے دیتے. در خیمہ سے بی بی زینب کی آواز آئی، بھیا یہ لاش آپ اکیلے نہ اٹھا سکے. حسین نے اکبر کو رکھا،
کہ بہن زینب میری زندگی میں خیمے سے میں نے آپ کے پردے پر اکبر کو قربان کیا. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا. علی اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا. آخری جملہ یا حسین کہنا. بنی ہاشم کے کچھ بچے آئے، حسین اپنے بیٹے کا لاشا لے کر چلے. بی بی زینب نے وہ چادر جو سفید تھی اکبر کے لہو سے سرخ. مستجاب بھائی اگر آ سکیں، کہتی تھی یہ ماں پڑھ سکیں تھوڑا سا ساتھ پڑھ لیں گے. جب تک مستجاب بھائی آ رہے میں جملہ کہوں. یاد ہے نا کوفہ کی عورتیں اکبر کے سر کو دیکھ کر کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں سے نکالا. ارے اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کہنے جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہے وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہے؟ آخری جملہ ایک اور کہہ دوں. جب حسین خود زلزلہ سے گرنے لگے تھے کہتے تھے اے زلزلہ مجھے وہاں لے جا جہاں میرے اکبر کا لاش ہے. 13 ضربتوں کے بعد بھی باپ بیٹے کی خوشبو نہیں بھولا. کیا ہے علی؟ اور پہلے تو پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اور اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا. کیا ہو گیا دل پر اور تم ہی کیا لے کے جو دام توڑ رہے ہو، اور منہ سے ہمیں کے لیے موڑ رہے ہو. کیوں روٹھے ہو دل پر اور آئے جو ہمیں لوٹنے میں ستم گئے، اور مہانے کی صدا علی اکبر علی اکبر، اور آتی ہے محشر اور فصل کی یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، اور دل کہتا ہے رو کر ہائے علی اکبر.